معلومات جو ہے وہ ان لوگوں سے ملنے کے بعد میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور وہ تمام چیزیں ان کی پروسیس ہو کر ان تک پہنچ چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے مطالبہ وہی کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے، وہ جو میری آپ کی ہم سب کی توانا بھرپور آواز تھا، اس کے لیے آواز اٹھائیے۔ یہ کیونکہ میڈیا نہیں اٹھاتا، باقی لوگ نہیں اٹھاتے، تو یہ آواز ہمیں اٹھانی ہے۔ الگ نیوز میری درخواست پہ آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس سپورٹ کو جاری رکھیے، ہمیں بتائیے کہ ہمیں الگ نیوز پر کیا کرنا چاہیے اور الگ کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بھی تجاویز دیجیے۔ اب اس ویڈیو کی بات، گزشتہ ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں 9 مئی کے بعد سب سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ 9 مئی کے سانحے کے بعد سب سے بڑی خبر ہے، تو یہ خبر جو ہے بڑی انفارمیشن ہے، آپ تک بہت سنبھال کے احتیاط سے دینی ہے مجھے، تو مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو ابھی کس طرح سے آپ تک پہنچاتا ہوں، کیونکہ کچھ پوائنٹس ہیں، یہ آدھا پیپر، پیس آف پیپر، اس پر میں نے اوپر کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، ان پوائنٹس پر مجھے یہ انفارمیشن آپ تک پہنچانی ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں اس کو۔ 9 مئی ہوا، اور اس روز ہوا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے تھے، ہائی کورٹ میں تھے۔ عمران خان صاحب گرفتار کر لیے گئے۔ ہم نے دیکھا یہ کہ وہاں شیشے ویشے ٹوٹے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو رینجرز نے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد ریئیکشن آنا شروع ہوا، اور یہ ریئیکشن جو ہے پورے ملک میں آیا۔ اور میں یہ جملہ بار بار کہتا ہوں کہ 9 مئی قابل مذمت نہیں، قابل نفرت ہے۔ جو افراد اس میں ملوث ہیں انہیں سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، نو اسٹرنگز اٹیچڈ، یہ بالکل سیدھی بات ہے۔ 9 مئی کے بعد ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں موجودہ ڈی جی ایس پی آر صاحب احمد شریف چودھری صاحب جو ہیں وہ پہلی بار پریس کانفرنس میں نمودار ہوئے، اور انہوں نے اس واقعے کی سنگینی، اس کی سنجیدگی، اس کی حساسیت کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس معاملے میں تو افواج پاکستان کے ادارے کے اندر بھی ایک احتساب کا عمل جاری ہے، اور کچھ لوگوں کے خلاف اس سلسلے میں اندر بھی کارروائی ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو ایک سے زیادہ مرتبہ ویڈیوز میں بتایا کہ کچھ آفیسرز ہیں، اور ان میں 3 ستارہ بھی ہیں، ان میں 1 سے 2 ستارہ بھی ہیں، اور پھر ان میں نچلے رینکس تک کے آفیسرز ہیں۔ کچھ 16-17 لوگوں کی بات ہو رہی تھی، یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی۔ یہی بات احمد شریف چودھری صاحب جو ہے وہ بالفاظ دیگر کر رہے تھے، اور ہمیں اس حوالے سے مسلسل معلومات مل رہی تھیں۔ محمد عادل صاحب سینئر صحافی ہیں، یہ روزنامہ دنیا کے لیے اسلام آباد میں کام کر رہے تھے۔ میں جب دنیا لاہور میں تھا تو عادل صاحب جو ہے وہ نیوز روم انچارج ہوتے تھے، میں نے ان کے ساتھ کام کر رکھا ہے۔ عادل صاحب نے 9 مئی کے واقعے کے بعد ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ اس واقعے کے بعد محکمانہ کارروائی میں کور کمانڈر لاہور سلمان فیاض صاحب جو ہیں انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ پھر نئے کور کمانڈر صاحب آ گئے، اور نئے کور کمانڈر صاحب کے آنے کی باضابطہ طور پر ادارے میں جو ہے وہ خبر یعنی تعیناتی ہو جاتی ہے۔ خبر اس کا کوئی پریس ریلیز یا نوٹیفیکیشن ہو، وہ اس طرح سے پبلک نہیں ہوتا، تو وہ نہیں ہوا تھا۔ نئے کور کمانڈر صاحب آ گئے تھے، اور نئے کور کمانڈر صاحب نے ذمہ داریاں سنبھال لی، اور سلمان فیاض صاحب جو ہیں ان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ محکمانہ کارروائی، کچھ اور آفیسرز کے بارے میں محکمانہ کارروائی۔ اب خبر یہ ہے کہ اب سے کم و بیش 50-52 دن پہلے لاہور میں تھانہ سرور روڈ پر ایک بڑے بنگلے میں سلمان فیاض صاحب جو ہیں وہ شفٹ ہوئے ہیں۔ سلمان فیاض صاحب جن کے خلاف کور کمانڈر لاہور، سابق کور کمانڈر لاہور، جن کے خلاف محکمانہ کارروائی کی خبریں آئی تھیں، وہ شفٹ ہوئے ہیں۔ اور یہ خبر جو ہے وہ میں ایسے لوگوں سے، اور یہ 4 سے زائد تعداد میں ہیں، ایسے لوگوں سے جو ان کے گھر میں، ان کی فیملی سے اس گھر میں مل کر آئے ہیں، میں ایسے لوگوں سے ملنے والی معلومات کے بعد آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ معلومات 2 سے 3 صحافیوں تک پہنچی ہیں۔ میں نے پھر اس معلومات کی مختلف حوالوں سے تصدیق کی، اور یہ معلومات جو ہے وہ ان لوگوں سے ملنے کے بعد میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ وہ وہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ اگر ان کے خلاف سخت ترین محکمانہ کارروائی جو ہے وہ جاری تھی، تو پھر انہیں یہاں اس گھر میں شفٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ He should have been somewhere else، جہاں پر ابھی تفتیش ہو رہی ہوتی یا کارروائی ہو رہی ہوتی۔ اگر کارروائی مکمل ہو گئی ہوتی
تو وہ مقید ہوتے، مگر وہ اس گھر میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نصیب کرے نیا گھر ہے اور ایک شاندار گھر ہے، جس طرح سے اتنے بڑے آفیسر کا ایک گھر ہوتا ہے اس طرح کا گھر ہے، اور ان کے گھر میں جلد بہت جلد ایک خوشی کا ایونٹ ہونے والا ہے، بہت بڑی تقریب ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی سب کے گھروں میں خیریت رکھے، تو اس کو بھی ان کے گھر میں خیریت کے ساتھ اپنے انجام تک پہنچائے۔ لیکن جو ہم بات کرتے ہیں کہ حتمی اور بڑی سب سے بڑی کارروائی کورٹ مارشل وغیرہ، تو وہ نہیں ہوا ہے، وہ وہاں شفٹ ہو چکے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں ان کے جو اینڈ آف جاب بینیفٹس ہیں، جن میں ہوتا نا ایک جمع شدہ رقم ہوتی ہے جاب کے اینڈ پر، وہ ملتی ہے۔ افسران کے کیس میں کچھ پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں، زمین وغیرہ ہوتی ہے، مربے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ مل گئے ہیں، اور وہ تمام چیزیں ان کی پروسیس ہو کر ان تک پہنچ چکی ہیں۔ سلمان صاحب کی ملک سے باہر ایک اہم ترین شخصیت سے کچھ بہت وقت نہیں گزرا ہے، لیکن حال ہی میں ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جو فیملی میٹرز ہیں، کیا حال چال ہیں، کیسے ہیں گھر میں سب کیسے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی اس میں ڈسکس ہوئیں، اور ایک بڑی خوشگوار سی ملاقات تھی۔ سلمان فیاض صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں، ان کی جاب باقی تھی ابھی، ایک برائٹ آفیسر جس طرح سے اس ادارے کے تمام آفیسرز ہوتے ہیں، لیکن وہ مستعفی ہو چکے ہیں اور اب وہ اپنے عہدے پر نہیں ہیں۔ اسی لیے ظاہر ہے نا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اینڈ آف جاب بینیفٹس جو ہیں وہ تمام ان تک پہنچ چکے ہیں۔ اب اس سلسلے میں کوئی بھی خبر کہ یہ ہو چکا ہے، ظاہر ہے کہ کسی کی ریٹائرمنٹ کی خبر تو نہیں آتی نا کہ ریٹائر ہو گیا، اس کا کوئی نوٹیفیکیشن یا ایسی کوئی پریس ریلیز تو نہیں ہوتی، اور اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی تو بھی ادارے میں یہ ادارہ جاتی کارروائیوں کی خبروں کی پریس ریلیز کا رواج ہے نہیں، تو ہمیں پھر وہ خبر ویسے پتہ چلتی، جس طرح سے رؤف کلاسہ صاحب نے، عامر متین صاحب نے ایک سکوپ کیا تھا، بہت بڑی خبر کی تھی، اور اس خبر میں ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ ایک بہت سینئر آفیسر جو ہے، مجھے اب اس کی تمام تفصیلات یاد نہیں ہیں، ان کے غالباً بیٹے کے لیے ایک اسپورٹس کار کا ٹرائی کرتے ہوئے دو غالباً آفیسرز جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ تو اس کی بھی خبر جو ہے جب تمام چیزیں مکمل ہو گئیں تو پھر رؤف کلاسہ صاحب نے، عامر متین صاحب نے دی تھی، وہ خبر ہمارے سامنے باقاعدہ کسی پریس ریلیز کی شکل میں نہیں آئی تھی، اندر ایک محکمانہ تحقیقات ہوئیں اور ان کے نتیجے میں وہ خبر آ گئی تھی۔ یہاں یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا کہ ان کے کیس میں، اب باقی اور افسران کے کیس میں کیا کارروائی ہو رہی ہے یہ ابھی پتہ چلے گا بعد میں، لیکن ان کے کیس میں معاملہ یہاں پر کلوز ہو گیا ہے، سابق کور کمانڈر لاہور کے کیس میں۔ تو یہ بہت بڑا کیس تھا، یہ اگر یہاں اس طرح سے کلوز ہو گیا ہے تو پھر آرمی کی عدالتوں میں، فوجی عدالتوں میں سویلینز کے جو مقدمات چل رہے ہیں ان میں ممکنہ طور پر ہماری سول عدالتوں سے ممکن ہے کہ کوئی ریلیف بھی ملے، کیونکہ یہ خبر جو ہے وہ آگے ٹریول کرے گی، لیکن یہ خبر بہت بڑی ہے اور یہ خبر آپ تک مجھے تمام تر تصدیق کے بعد پہنچانی تھی، تو میں یہ خبر آپ تک رکھ رہا ہوں۔ اس حوالے سے اگر کوئی معلومات مجھ تک پہنچتی ہیں کہ یہ خبر درست نہیں ہے یا اس میں کچھ مسائل ہیں، اگر کوئی آتا ہے رد عمل تو وہ رد عمل بھی میں آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن میں نے اس خبر کو آپ تک پہنچانے سے پہلے اس کی مختلف حوالوں سے تصدیق کی، مختلف جگہوں سے تصدیق کی، اور اس کے بعد یہ خبر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو 9 مئی کے بعد یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اس روز جو ہے سلمان صاحب کو آپ نے دیکھا تھا ویڈیوز میں کہ وہ آنے والوں کو سمجھا رہے تھے، جناح ہاؤس کے اندر ہی وہاں پر سمجھا رہے تھے، ان سے بات کر رہے تھے، اور پھر جو ہے ہم نے جناح ہاؤس کو شعلوں میں لپٹا ہوا جلتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر پورے پاکستان نے ظاہر ہے اس کی مذمت کی تھی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا، تھوڑا سا پس و پیش سے کام لیا تھا، لیکن بالآخر اس کی مذمت کی تھی عمران خان صاحب نے، اور اب جو ہے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے، تو امید یہ کرنی چاہیے کہ سویلینز کے ساتھ بھی اس معاملے میں انصاف ہوگا، اور جہاں جہاں ممکن ہے کہ سویلینز کو اگر ان کے جرائم میں معافی مل سکتی ہے تو وہ معافی ملے گی، جہاں جس کو سزا ملنی ہے وہاں قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔